الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، پچھلے درس کے اندر باتیں چل رہی تھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مشہور خطبے کے تعلق سے، اور ایک خطبہ انہوں نے دیا تھا جس پہ بات پیچھے آئی تھی کہ جو ان کی جنگ ہوئی تھی یا جو لڑائی ہوئی تھی ان کی اور ان کے فوج کے درمیان، اور دوسری طرف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے فوج کے درمیان، تو اس موقع سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فوج کے اندر موجود کچھ لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ خطبہ دیا تھا، جس وقت کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کرنی شروع کر دی تھی یا ان کا صحیح سے ساتھ نہیں دے رہے تھے، تو یہ اس مناسبت سے یہ خطبہ انہوں نے کیا دیا تھا۔ اور یہ تمام چیزیں، اس خطبے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، کس کے درمیان یہ خطبہ ہوا تھا، کہاں پر کون سی لڑائی ہوئی تھی، کس کے درمیان ہوئی تھی، کیوں ہوئی تھی، تاریخ میں اس کے بارے میں کیا کیا جھوٹی باتیں کہی جاتی ہیں، اور تمام طرح کی چیزیں۔ یہ خطبہ جس کتاب سے لیا گیا ہے، نہج البلاغہ اس کا نام ہے، تو اس کتاب کے بارے میں کیا کہنا ہے علماء کا، اور اس کی تعلیف کرنے والے کے بارے میں کیا کہنا ہے۔ یہ جو نہج البلاغہ کتاب ہے، اس کی مصداقیت، اس کی صداقت کیا ہے جس سے اس خطبے کو لیا گیا ہے۔ بہت ساری چیزیں تھیں جس کو میں نے اس درس کو شروع کرنے سے پہلے کافی ڈیٹیل سے بتایا تھا، تو اگر سمجھنا ہے تو وہاں پر جا کر کے پچھلے ویڈیو میں یا اس سے پہلے والے ویڈیو میں یہ تمام باتیں موجود ہیں۔ ہم ان کی طرف نہیں جائیں گے آج، ڈائریکٹ جو ہے جو کلام ہے اسی پر ہم وہیں سے شروع کریں گے جہاں ہم پچھلے درس میں رکے تھے۔ پچھلے والے درس کے اندر ہم یہاں پر رکے تھے، وَقَرْأُ الْقُرْآنَ فَأَحْكَمُوهُ۔ یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خطبے کے اندر وہ اپنے شوق کا اظہار کر رہے ہیں ان لوگوں کے تئیں جو لوگ کیا ہے گزر چکے ہیں، جو پیچھے کے جو لوگ گزر چکے ہیں، صحابہ کی جماعت ہو، جو کیا ہے اسلام کے تئیں کیا ہے، اسلام کے تئیں قربانی دینے کے لیے بالکل ہمیشہ تیار رہتی تھی، اور انہی لوگوں کی طرف کیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوق کا اظہار کر رہے ہیں کہ کاش کہ وہ لوگ آج ہمارے ساتھ ہوتے تو منظر کچھ اور ہوتا۔ تو یہی چیز وہ یہاں پر کہہ رہے ہیں، کب؟ جب کہ ان کے جماعت کے اندر کچھ لوگوں نے ان کی جو ہے فرما برداری وہ صحیح سے نہیں کر رہے تھے، تو ان لوگوں کو یعنی کہ پیچھے جو صحابہ گزر چکے ہیں ان کا یہاں پر تذکرہ کر رہے ہیں، اور ان کے کچھ اوصاف کا یہاں پر ذکر کر رہے ہیں کہ وہ لوگ کیسے تھے، کن اوصاف سے وہ متصف تھے۔ تو یہی کہہ رہے ہیں، پہلے میں عبارت پڑھتا ہوں جو آج کا جو درس ہے جو ہمیں آج پڑھنا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ وَهُيِّجُوا إِلَى الْقِتَالِ فَوَلَهُ وَالْحَلِّقَاهِ إِلَى أَوْلَادِهَا وَسَلُّوا السُّيُوفَ أَغْمَادَهَا وَأَخَذُوا بِأَطْرَافِ الْأَرْضِ زَحْفًا زَحْفًا وَصَفًّا صَفًّا بَعْضٌ هَلَكَ وَبَعْضٌ نَجَا لَا يُبَشَّرُونَ بِالْأَحْيَاءِ وَلَا يُعَزُّونَ بِالْمَوْتَى۔ اس کے بعد ہے مرح العیون من البکاء خمس البطون من الصیام ذبل الشفاه من الدعاء صفر الالمان من السهر على وجوههم غبرة الخاشعين أولئك إخواني الذاهبون فحق لنا أن نظمأ إليهم ونعض الأيدي على فراقهم۔ یہاں جو عبارت میں نے پڑھی ہے اس کے اندر وہی صحابہ کے ان کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، انہی کا تذکرہ ہے اس میں کہ وہ کیسے لوگ تھے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اور اگر ہم اس کو تھوڑا سا اور یہاں پیچھے سے اگر جائیں گے، پچھلے درس میں تھوڑا سا حصہ اگر یہاں سے پڑھنا شروع کریں گے تو پھر بات ایک دم اچھی طرح سے واضح ہو جائے گی۔ کہہ رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ أين القوم الذين دعوا إلى الإسلام فقبلوه۔ کہاں ہیں وہ لوگ جن کو اسلام کی طرف بلایا گیا، جن کو اسلام کی طرف دعوت دی گئی، فقبلوه تو انہوں نے اس اسلام کو قبول کیا۔ وقرأوا القرآن فأحكموه اور انہوں نے قرآن کو پڑھا، فأحكموه تو اس کو نافذ کیا، اس پر عمل کیا، اس کو سمجھا۔ وَهُيِّجُوا إِلَى الْقِتَالِ اور حَيَّجَ يُحَيِّجُ کے معنی ہوتا ہے بھڑکانا، باب تفعیل سے حَيَّجَ يُحَيِّجُ تَحْیِیجًا، تو حَيَّجَ معنی بھڑکانا، وَهُيِّجُ یعنی کہ ان کو بھڑکایا گیا، مطلب کہ ان کو شوق دلایا گیا، ان کو رغبت دلایا گیا، کس کی طرف؟
رغبوا فی القتال، اس طرح سے مانا ہو جائے گا. تو حیجوا الی القتال یعنی کہ لڑائی کی طرف یا جنگ کی طرف یا جہاد کی طرف ان کو شوق دلایا گیا. فولہوا ولہ اللقاہ الی اولادہا، ولہ مانے مشتاق ہونا کسی چیز کی طرف، جیسے کہ ایک اونٹنی اپنے بچے کی طرف ہمیشہ مشتاق ہوتی ہے. کہیں اگر چرنے جاتی ہے دور تو اس کے دل میں ہمیشہ وہی رہتے ہیں اس کے بچے کہ کب میں جو ہے چر کر کے پھر جاؤں اپنے بچوں کے پاس جو ہے. تو اس طرح سے جو بھی جو ہوتا ہے، تو اسی طرح سے وہ صحابہ کیا تھے، بہت زیادہ مشتاق تھے جنگ کی طرف، لڑنے کی طرف. تو اسی کو کریں فَوَلَهُ وَلْحَ اللِّقَاهِ إِلَىٰ أَوْلَادِهَا، تو وہ مشتاق ہوئے کس کی طرف، جنگ کی طرف، جہاد کی طرف. کس طرح سے؟ وَلْحَ اللِّقَاهِ إِلَىٰ أَوْلَادِهَا، ایک اونٹنی کے اپنے بچوں کی طرف مشتاق ہونے کی طرح سے. کول ہی لقاہ الی اولادہا، اگر ہم اس طرح سے کریں گے تو اور زیادہ واضح ہو جائے گا. لیکن یہاں پر یہ مفعول مطلق ہے جو کہ معنی تقریباً تشبیہی کا ہے. تو یہاں پر اور جو ہے یہ اللقاہ جو ہے، لقاہ یہ لقوہ کی جمع ہے، اور لقوہ کہتے ہیں دودھ دینے والی اونٹنی جو بہت زیادہ دودھ دے رہی ہو، تو ایسی اونٹنی کو لقاہ لقوہ کہا جاتا ہے، اور اس کی جمع لقاہ ہے. تو وَلَهَ اللِّقَاهِ إِلَىٰ أَوْلَادِهَا، دودھاری اونٹنی کے اپنے بچوں کی طرف مشتاق ہونے کے معنی. اور جب بچے جتنے چھوٹے ہوں گے اتنی زیادہ اونٹنی اس کی طرف زیادہ مشتاق ہوگی. بچے جب بڑے ہوں گے، تھوڑا بڑے ہوں گے تو اس طرح اس اونٹنی کا جو محبت ہے، اس کا جو شوق ہے بچوں کی طرف، اتنا کم ہوتا چلا جائے گا. تو یہاں پر اللقاہ یعنی کہ دودھاری اونٹنی اس لیے کہا گیا ہے کہ جب بچے دودھ پی رہے ہوں گے تو اس کا جو ہے شوق کافی زیادہ ہوگا اس مرحلے میں، کیونکہ بچے کافی چھوٹے ہوں گے. تو یہی معنی ہے. تو اسی لیے جو ہے یہ کلمہ یہاں پر بطور خاص لایا گیا ہے. تو اگر ہے کہ وَحُیِّجُوا إِلَى الْقِتَالِ، اور ان صحابہ کو جنگ کے القتال یا جہاد کی طرف شوق دلایا گیا. فَوَلَهُ وَلْحَ اللِّقَاهِ إِلَىٰ أَوْلَادِهَا، تو وہ مشتاق ہو گئے اس جہاد کی طرف یا لڑائی کی طرف. کیسے؟ ایک دودھاری یا دودھ دینے والی اونٹنی کے اپنے بچے کی جانب مشتاق ہونے کے بارے میں. یہ معنی ہے اس کا. ترجمہ کوئی اتنا اہم نہیں ہے، ترجمہ آدمی کسی بھی طرح سے گھما پھرا کے کر سکتا ہے، لیکن اس کا جو مفہوم ہے وہ یہی ہے. مفہوم یہی ہے، اس طرح سے بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ترجمہ امپورٹنٹ نہیں ہے، اتنا معنی نہیں رکھتا ہے. اس کے بعد کریں کہ وَسَلُّوا السُّيُوفَ أَغْمَادَهَا، وَسَلُّوا السُّيُوفَ أَغْمَادَهَا. سلّا یسلو کے معنی کھینچنا، سلّا کے معنی کھینچنا. باب نصرہ سے آتا ہے. سلّا یسلو سلن کہتے ہیں سلّا الشیء من الشیء، یعنی اس چیز کو اس نے کیا ہے کھینچا. سلّا الشیء من الشیء، یا سلّا فلان الشیء من الشیء، فلان نے ایک چیز کو دوسری چیز سے کھینچا. اور اس کھینچنے میں تھوڑی سی کیا ہے نرمی ہوتی ہے، یعنی کہ نرمی سے کھینچا جاتا ہے کہ جھٹکے سے نہیں. کسی چیز کو کھینچنا نرمی کے ساتھ تو اس کو کہتے ہیں سلّا. تو وَسَلُّوا السُّيُوف، سیوف یہ جمع ہے سیفن کی جس کے معنی تلواریں، اور اغماد غمدن کی جمع اغماد. غمد کہتے ہیں تلوار کے جو میان ہوتا ہے، یہ جو کپڑا یا کھول ہوتی ہے جس میں جو تلوار کی سائز کی ہوتی ہے، اس میں تلوار کو رکھا جاتا ہے جب تلوار سے لڑنے کا وقت نہیں ہوتا ہے، تاکہ کیا ہے اس سے کسی کو تکلیف نہ ہو، یا تلوار مطلب کیا ہے خراب نہ ہو گئی، ٹکراؤ ہو گئے. تو جو بھی ہو تو اس کو ہم نے میان کہتے ہیں، تلوار کا میان. تو کریں کہ وَسَلُّوا السُّيُوفَ أَغْمَادَهَا، اور انہوں نے تلواروں کو ان کے میان سے نکالا. تو یہ صفات ان کی بیان کر رہے ہیں انہی صحابہ کی جنہوں نے قرآن کو پڑھا، اس پر عمل کیا، اس کو نافذ کیا. لڑائی جنگ کی طرف ان کو دعوت دی گئی تو اس جنگ کی طرف وہ ایسے مشتاق ہو گئے جیسے ایک دودھ دینے والی اونٹنی اپنے بچوں کی طرف مشتاق ہوتی ہے. اور انہوں نے تلواروں کو اس کی میان سے نکالا. وَأَخَذُوا بِأَطْرَافِ الْأَرْضِ زَحْفًا زَحْفًا، اور انہوں نے اخذوا بِأَطْرَافِ الْأَرْضِ یعنی کہ اور انہوں نے زمین کے الگ الگ گوشوں کو فتح کیا. اخذ میں نے حاصل کیا یعنی کہ فتح کیا. وَأَخَذُوا بِأَطْرَافِ، طرف میں نے کنارہ، جمع اطراف. اور اس سے پہلے ایک اور لفظ آتا ہے طرف. تو طرف اور طرف دونوں طرح کے کلمے آتے ہیں. طرف جب کہیں گے تو معنی کنارہ ہو جاتا ہے، اور جب طرف کہیں گے تو اس کا معنی نگاہ ہو جاتا ہے. شاہ نے کہا فغض الطرف انك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كعابا. فغض الطرف، غض الطرف یعنی کہ تم اپنی نگاہ کو نیچے رکھو، پست رکھو. تو یہ معنی
बसर यानी कि तरफ के माने बसर हो जाएगा, यहाँ तरफ के माने किनारा। तो इन्होंने क्या हुआ, अखज़ू बिअतराफिल अर्द, और इन्होंने ज़मीन के कोनों को, ज़मीन के किनारों को हासिल किया, यानी कि ज़मीन के अलग अलग हिस्सों को इन्होंने फतह किया। कैसे, ज़हफ़न ज़हफ़न, यानी कि ज़हफ़ यज़हफ़, ज़हफ़न के माने कूच करना, कूच कर करके वहाँ तक अलग अलग हिस्सों में कूच कर करके, सफ़र कर करके। वसफ़न सफ़न ऐ वक़ातलू सफ़न सफ़न, और इन्होंने, इन सहाबा की जमात ने लड़ाई लड़ी या जंग किया, सफ़न सफ़न यानी कि सफ़ बस्ता हो करके, सफ़न सफ़न यानी कि सफ़ दर सफ़ यानी कि सफ़ बस्ता हो करके इन्होंने क्या है, लड़ाई की। बाज़ुन हलक व बाज़ुन नजा, और इस लड़ाई में जो उन्होंने लड़ाई की, उस लड़ाई के अंदर बाज़ुन हलका व बाज़ुन नजा, बाज़ ऐ बाज़ुन मिनहुम, तो यहाँ से मुराद क्या हो जाएगा, बाज़ुम मिनहुम बाज़ुन हलका, और ये बाज़ क्या है, यहाँ पर मुब्तदा है, और हलका जुमला फेलिया है जो बाज़ की खबर है। ऐसे ही बाज़ यहाँ दूसरा वाला ये भी क्या है, मुब्तदा है, और नजा क्या है, खबर है। तो ऐसे बर्तन की नकरा है तो इसकी यहाँ पर सिफत मौजूफ़ है, हो जाएगा बाज़ुम मिनहुम हलका व बाज़ुम मिनहुम नजा, क्योंकि मफ़हूम इस पर दलालत कर रहा है, सियाक़ इस पर दलालत कर रहा है, जो चीज़ यहाँ पर महज़ूफ़ है, यानी कि जो सिफत महज़ूफ़ है उस पर दलालत कर रहा है। तो इसलिए क्या है, गरचे बज़ाहिर ये बाज़ुन नकरा दिखता है, लेकिन दर हकीकत क्या है, ये मौसूफ़ है जार मजरूर के जरिए से, यानी कि बाज़ुन मिनहुम, बाज़ुन ऐ बाज़ुन काइनुम मिनहुम हलका व बाज़ुन काइनुम मिनहुम नजा। तो इस तरह से बात हो जाएगी इसकी। तो बाज़ुन हलका यानी कि, और इन्होंने क्या है, साहबा किराम ने क्या है, लड़ाइयाँ लड़ी, इस पिछले जो वक्त गुजर चुका है, और उनमें से इस लड़ाइयों के अंदर उनमें से बाज़ हलाक हुए और बाज़ नजात पाए। बाज़ लड़ाई में गए तो बाज़ लोग हलाक हुए और बाज़ लोग क्या है, नजात पाए। ला युबश्शरून बिल अहया, इनकी सिफत ये हुआ करती थी कि इनको बशारत नहीं दी जाती थी, बिल अहया जिंदों के बारे में। इसका माने हय्युन माने जाता है जिंदा, जमा अहया, बशर युबश्शर माने बशारत देना, खुशखबरी देना। तो ला युबश्शरून बिल अहयाई, इन जो है ये पिछले जो गुजर चुके हैं लोग, जो सहाबा किराम बतौर ख़ास, तो इनकी सिफत क्या होती थी कि इनको लड़ाइयों में जब ये जाते थे तो इनको खुशखबरी नहीं दी जाती थी, बशारत नहीं दी जाती थी जिंदा लोगों के बारे में। मतलब इनको ये नहीं कहा जाता कि देखो खुश हो जाओ कि फला आदमी क्या है, नहीं मरा है, फला आदमी क्या है, जिंदा है। इससे इनको, क्योंकि इन खुशखबरी की अच्छी चीज़ की दी जाती है, तो ये कोई इनके यहाँ माने नहीं रखती थी। दुनिया के अंदर जिंदा रह जाना, लड़ाई से या क़िताल से या जंग से या जिहाद में क्या है, बच करके निकल आना, इनके यहाँ ये चीज़ कोई माने नहीं रखती थी, बल्कि इनके यहाँ माने रखती थी हकीकी ज़िंदगी, जो आखिरत की ज़िंदगी है वो। और तो इनके यहाँ दुनिया में ज़िंदा रहना या कोई इतनी अहम चीज़ नहीं होती थी, इसलिए ऐसी चीज़ों की जब खबर अगर इनको दी जाए तो ये उस पर खुश नहीं होते थे। इसलिए ऐसे लोगों को क्या है, इन लोगों को क्या है, इन तरह की चीज़ों की खुशखबरी नहीं सुनाई जाती थी। तो ये चीज़ होगी। तो करके ला युबश्शरून बिल अहयाए, इन लोगों को, जिंदा लोगों की बशारत नहीं सुनाई जाती थी। ये नहीं बताया जाता था कि ए फलां खुश हो जाओ, अभी देखो हम लोगों ने जिहाद किया, इस जिहाद में फला लोग जिंदा हैं, बाकी रह गए, तो इससे उनको खुशी नहीं होती थी, क्योंकि इन्हें पता था कि ये दुनिया में खुश रहना ये कोई माने नहीं रखता है, दुनिया में जिंदा रहना कोई माने नहीं रखता है। वला युअज़्ज़ून बिल मौता, और ना ही शहीद हुए लोगों की और ना ही मरे हुए लोगों की ताज़ियत दी जाती थी। वला युअज़्ज़ून बिल मौता, और ना ही मरे हुए लोगों की उनके यहाँ, इंदहुम वला युअज़्ज़ून बिल मौत इंदहुम, और उनके यहाँ मरे हुए लोगों की ताज़ियत नहीं की जाती थी। वला युअज़्ज़ून बिल मौत, मरे हुए लोगों की ताज़ियत नहीं की जाती थी। इसका क्या माना हो जाएगा? इसका माना ये हो जाएगा कि मतलब जैसे चाहे मिसाल के तौर पर उनका ही कोई करीबी हो, जो साहबे कराम है, उन्हीं का अगर कोई करीबी हो, लड़ाई में जिहाद में मतलब शरीक होने गया, वहाँ पर मर गया, उसमें शहीद हो गया, तो ऐसी सूरत में क्या है, लोग आएंगे इनको ताज़ियत देते हैं। जब किसी आदमी पर कोई मुसीबत आती है या किसी के यहाँ कोई फौत हो जाता है तो उसको ताज़ियत देने लोग आते हैं। तो क्या इन लोगों के यहाँ ऐसा होता था कि जिहाद में अगर कोई आदमी गया तो और वहाँ पर कत्ल हो गया, शहीद हो गया, तो इनको ताज़ियत दी जाए? ऐसा इनका नहीं होता था, क्योंकि ये तो उसको खुश होते थे कि जिहाद में शहीद हो गया, ये तो सबसे बड़ा आला दर्जा है, आला मकाम और मर्तबा उसको हासिल हो गया है। अब उस पर कौन सी ताज़ियत की बात है? एक दुनिया में दुनिया की ज़िंदगी जो कि फ़ानी ज़िंदगी है, उससे आदमी चला गया, लेकिन और शहादत उसको नसीब हो गई,
دنیا سے چلا گیا، دنیا کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، اس کو شہادت نصیب ہوئی ادھر، تو یہ کوئی تعزیت دینے والی بات تو ہے ہی نہیں ان کے ہاں. تو یہی معنی ہے وَلَا يُعَزُّونَ بِالْمَوْتَى، اور ان مردوں کے تعلق سے ان کو تعزیت نہیں دی جاتی تھی. تو اس طرح معنی ہو جائے گا تو لَا يُبَشَّرُونَ بِالْأَحْيَاءِ، زندوں کے تعلق سے ان کو خوشخبری نہیں سنائی جاتی تھی، اور نہ ہی مردوں کے تعلق سے ان کو تعزیت دی جاتی تھی. یہ معنی ہو جائے گا. اور مفہوم کیا ہے میں نے بتایا کہ دنیا میں زندہ رہنا ان کے ہاں کوئی معنی نہیں رکھتا تھا، اس لیے کیا ہے یہ لوگ خوش نہیں ہوتے تھے کہ کوئی فلاں آدمی بچ گیا ہے، زندہ رہ گیا ہے. اور نہ ہی مرنا ان کے ہاں کوئی پریشانی یا مصیبت ہوا کرتی تھی. جنگ کے اندر یا لڑائی کے اندر مرنا، شہید ہونا ان کے ہاں کوئی پریشانی کا مسئلہ یہ نہیں تھا، بلکہ یہ تو اعلیٰ مطلب ان کے ہاں مقصود اور مطلوب تھا. تو پھر اس چیز پر کیا ہے تعزیت کیوں کر دی جائے؟ تو یہ چیز ہے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ مرح العیون من البکاء خمس البطون من الصیام. مرح جو ہے فعل کے وزن پر ہے امرح، اس کا جو واحد آئے گا امرہو یا مرحاؤ، تو دونوں طرح کے دونوں مرحاؤ آئے گی. یہ مرحاؤ فعلاؤ کے وزن پر ہے، یہ مؤنث کا صیغہ ہے. امرہو یہ مذکر کے لیے آتا ہے، اور دونوں کی جب ہم جمع لائیں گے صفت کی جمع فعل کے وزن پر آتی ہے، جیسے اسود سوداؤ اس کی جمع سودن. تو ایسی بہت ساری چیزیں جمع آتی ہیں. تو یہاں پر ایسے امرہو مرحاؤ اس کی جمع مرہن. مرہن کے معنی ہوتا ہے کہ کہتے ہیں مرحا، باب سمیہ سے آتا ہے مرحا یمرو، کہیں مرحت عینہ، لیکن جب آنکھ مطلب جو ہے سفید ہو جائے، اس میں بیماری کی وجہ سے جو ہے اس طرح سے سفید ہو جاتی ہے آنکھ اندر، تو یہ اس کو کہتے ہیں مرحت عینہ یا العین المرحاء. تو اس طرح سے تو کہہ رہے ہیں کہ مرح العیون، جن کی آنکھیں سفید ہو چکی ہیں، کیوں؟ من البکاء، رونے کی وجہ سے. ان کی صفات یہ ہوا کرتی تھی. خمس البطون من الصیام، اور جن کے پیٹ چپک چکے ہیں، پتلے ہو گئے ہیں. خمس یہ اخمس کی جمع ہے، اخمس افعل، اور اس کی جو جمع ہے فعل خمسن. اور خمسن یہ باب نصرہ سے آتا ہے، نصرہ سمیہ کرما تینوں باب سے آتا ہے، یعنی کہ خمسہ خمسہ خمسہ. اور اس کے معنی کہتے ہیں کہتے ہیں خمسہ البطن، یعنی کہ جب پیٹ باریک ہو جائے، دبلا ہو جائے، کمزور ہو جائے، پتلا ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں. تو خمس البطون، ان کے پیٹ پتلے ہیں، جن کے پیٹ کیا ہے پتلے تھے، کس وجہ سے؟ من الصیام، روزہ رکھنے کی وجہ سے. روزہ رکھنے کی وجہ سے ان کے پیٹ، ان کی صفات بھی ہو کرتی تھی کہ وہ پتلے تھے. زبل الشفاء من الدعاء، زبل، اور یہ زبل کیا ہے؟ زابل کی جمع ہے. زابل یہ اسم فاعل ہے جو کہ باب نصرہ ینصرہ سے آتا ہے، نصرہ اور کرما دونوں سے آتا ہے زبولن. تو زبل یزبل اور زبل یزبل، اس سے زابل آئے گا اسم فاعل اور زبل جمع آئے گی. اس کا معنی ہوتا ہے سوکھ جانا. کہتے ہیں کہ زبل لسانہ یا زبلت شفتہ، اس کا معنی ہے جفا، یعنی کہ سوکھ جانا. تو زابل کی جمع ہے زبل، تو زبل الشفا ہے، اور شفتن کی جمع شفا، جن کے ہونٹ سوکھے ہوتے تھے من الدعاء، دعا کی وجہ سے، یعنی کہ جن کے ہونٹ سوکھے ہوتے تھے دعا کی وجہ سے. صفر الالوان من السحر، اور سحر کے معنی کیا آتا ہے؟ رات کو جاگنا، شب بیداری کرنا. اور صفر یہاں بھی جو ہے فعلن، یہ سے جو صرفی اعتبار سے دیکھیں گے تو فعلن کا وزن ہے یہ، اور یہ صفت کا جو جب صفت کی جمع آتی ہے وہی ہے. افعل فعلا، جو کی جو جمع آتی ہے فعلن یہی ہے. تو یہاں پر کیا ہے؟ اصفر، اصفر واحد ہے، صفراء مؤنث ہے، اور اصفر اور صفراء اسی کی جمع صفرن، یعنی کہ فعلن ہے. تو صفر الالوان، یعنی کہ جن کے رنگ زرد تھے ہوا کرتے تھے، من السحر، شب بیداری کی وجہ سے، رات میں جاگنے کی وجہ سے، رات میں عبادت کرنے کی وجہ سے. علی وجوہہم غبرۃ الخاشعین، ان کے چہروں پر جو ہے ڈرنے والوں کی نشانیاں. غبرتن کے معنی آتا ہے غبار کے ہوتے ہیں. غبرتن یعنی کہ جو غبار ہوتا ہے تو اس کو معنی کرتے ہیں. تو علیہ پر نشانیاں، علامت. تو علی وجوہہم غبرۃ الخاشعین، ان کے چہروں پر ڈرنے والے اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کی نشانات ظاہر ہوتے تھے. پھر کہہ رہے کہ اولئک اخوانی الذاہبون، وہی لوگ میرے بھائی ہیں جو کیا ہے جا چکے ہیں یا گزر چکے ہیں. فحق لنا ان نسمع الیہم، تو ہمارے لیے مناسب ہے کہ ہم ان کی طرف مشتاق ہوں. زمیع یزمع باب فریحہ، باب سمیہ سے آتا ہے. زمیع کا فریحہ یعنی کہ زمعن و زمعن و زمعن و زمعتن. تو اس نے کہا کہ زمیع الی کے معنی ہوتا ہے کسی کی طرف مشتاق ہونا. زمیع الی تو مشتاق ہونا. تو فحق لنا، ہمارے لیے کیا ہے؟ حق ہے، مناسب ہے. ان نسمع الیہم، یہ کہ ہم ان کی طرف مشتاق ہوں. ونعز الایدی علی فراقہم، اور ہم اپنی انگلیوں کو
کاٹیں، اپنے دانتوں کے تلے رکھیں ہیں کہ افسوس جب آدمی کرتا ہے تو مطلب اس سے کہنا ہے کہ ہم افسوس کریں ان کے جانے پر، کہ اپنے انگلیاں آدمی جب کسی کو افسوس کرتا ہے تو انگلیوں کو کیا ہے اپنے دانتوں کے درمیان اس سے رکھ لیتا ہے، افسوس کا اظہار کرتا ہے، تو وہی ہے وَنَعَزَّ الْأَيْدِيَ عَلَى فِرَاقِهِمْ، اور ہم کیا ہے اپنی انگلیوں کو اپنے دانتوں تلے دبائیں، عَلَى فِرَاقِهِمْ، ان کی جدائی پر، یعنی کہ ان کی جدائی پر ہم افسوس کریں۔ یہ خطبہ تھا، اس میں پورا ہوا، اور پھر انشاءاللہ آگے جو چیزیں ہیں اس کو پڑھیں گے۔ اس میں اگر کوئی اور چیز رہے گی تو اگلے درس میں پھر پڑھیں گے، ٹائم پورا ہو گیا۔